اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارا فضائل اعمال کا گھر کی تعلیم کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم پڑھیں گے فضائل و اعمال کے باب نمبر 6 سے واقعہ نمبر 11، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی بھائی ہیں۔ اول تو یہ ہے کہ سارا ہی گھرانہ اور خاندان بلکہ آل اولاد سخاوت اور بہادری کے لیے ممتاز رہے ہیں، اور لیکن حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مساکین کے ساتھ خاص تعلق رکھتے تھے اور زیادہ اٹھنا بیٹھنا غریبوں کے ساتھ ہی ہوتا تھا۔ کفار کی تکالیف سے تنگ ہو کر اول حبشہ کی ہجرت کی اور کفار نے وہاں بھی پیچھا کیا تو نجاشی کے یہاں اپنی صفائی پیش کرنی پڑی، جس کا قصہ پہلے باب نمبر 10 پر گزرا۔ وہاں سے واپسی پر مدینہ طیبہ کی ہجرت کی اور غزوہ موطا میں شہید ہوئے، جس کا قصہ اگلے باب کے ختم پر آ رہا ہے۔ ان کے انتقال کی خبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تعزیت کے لیے پہنچے اور ان کے صاحبزادوں عبداللہ اور محمد کو بلایا۔ وہ سب کم عمر تھے۔ ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور برکت کی دعا فرمائی۔ ساری اولاد میں باپ کا رنگ تھا، مگر عبداللہ میں سخاوت کا مضمون بہت زیادہ تھا۔ اسی وجہ سے ان کا لقب کتب السخا یعنی سخاوت کا کتب تھا۔ 7 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوئی۔ انہی عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے یہاں سفارش کرائی۔ ان کی سفارش پر اس کا کام ہو گیا تو اس نے نذرانے کے طور پر 40 درہم بھیجے۔ انہوں نے واپس کر دیے کہ ہم لوگ اپنی نیکی کو فروخت نہیں کیا کرتے۔ ایک مرتبہ کہیں سے 2000 درہم نذرانے میں آئے، اسی مجلس میں تقسیم فرما دیے۔ ایک تاجر بہت سی شکر لے کر آیا، مگر بازار میں فروخت نہ ہوئی۔ اس کو فکر اور رنج ہوا۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کارندوں سے کہا کہ ساری شکر اس سے خرید لو اور لوگوں میں مفت لٹا دو۔ رات کو قبیلے میں جو مہمان آ جاتا تھا وہ ان کے یہاں سے کھانا پینا ہر قسم کی ضروریات پوری کرتا۔ یہ واقعہ لیا گیا ہے اصحابہ سے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لڑائی میں شریک تھے۔ ایک دن اپنے بیٹے عبداللہ کو وصیت فرمائی کہ میرا خیال ہے کہ آج میں شہید ہو جاؤں گا، تم میرا قرض ادا کر دینا اور فلاں فلاں کام کرنا۔ یہ وصیتیں کر کے اسی دن شہید ہو گئے۔ صاحبزادے نے جب قرضہ کو توڑا تو 22 لاکھ درہم تھے، اور یہ قرضہ بھی اسی طرح ہوا تھا کہ امانت دار بہت مشہور تھے۔ لوگ اپنی اپنی امانتیں بہت کثرت سے رکھتے۔ یہ فرما دیتے تھے کہ رکھنے کی جگہ میرے پاس نہیں ہے، یہ رقم قرض ہے، جب تمہیں ضرورت ہو تو لے لینا۔ یہ کہہ کر اس کو صدقہ کر دیتے تھے، اور یہ بھی وصیت کی کہ جب کوئی مشکل پیش آئے تو میرے مولا سے کہہ دینا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں مولا کو نہ سمجھا۔ میں نے پوچھا آپ کے مولا کون؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ۔ چنانچہ حضرت عبداللہ نے تمام قرض ادا کیا۔ کہتے ہیں جب کوئی دقت پیش آتی تو میں کہتا اے زبیر کے مولا، فلاں کام نہیں ہوتا، وہ فوراً ہو جاتا۔ یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بار عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میرے والد کے قرض کی فہرست میں تمہارے ذمے 10 لاکھ درہم لکھے ہیں۔ کہنے لگے کہ جب چاہو لے لو۔ اس کے بعد معلوم ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ میں دوبارہ گیا، میں نے کہا کہ وہ تو تمہارے ان کے ذمے ہیں۔ کہنے لگے میں نے معاف کر دیے۔ میں نے کہا میں معاف نہیں کرتا۔ کہنے لگے جب تمہیں سہولت ہو دے دینا۔ میں نے کہا اس کے بدلے
ज़मीन ले लो। गनीमत के माल में ज़मीन बहुत आई थी। अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अच्छा। मैंने एक ज़मीन उनको दे दी जो मामूली हैसियत की थी, पानी वगैरह भी उसमें नहीं था। उन्होंने फ़ौरन कबूल कर ली और ग़ुलाम से कहा कि उस ज़मीन में मुसल्ला बिछा दें। उसने मुसल्ला बिछा दिया। 2 रकत नमाज वहाँ पढ़ी और बहुत देर तक सजदे में पड़े रहे। नमाज से फारिग होकर ग़ुलाम से कहा कि इस जगह को खोदो। उसने खोदना शुरू किया। एक पानी का चश्मा वहाँ से उबलने लगा। ये वाक़या लिया गया है असदुल गाबा से। फ़ायदा, इन हज़रात सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के यहाँ ये और इसी किस्म की चीज़ें जो इसमें लिखी गई हैं कोई बड़ी बात न थी। इन हज़रात की आम आदतें ऐसी ही थीं। हज़रात, इसी तरीके से हम सहाबा किराम के वाक़यात से अपने आप को मुस्तफ़ीज़ करते रहेंगे और इंशाअल्लाह इससे नफ़ा उठाते रहेंगे और फ़ज़ाइल अमाल का घर की तालीम का सिलसिला इंशाअल्लाह आगे भी इसी तरह जारी रखेंगे। फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।